قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں بہت مہم بیانات جو خدا کریم کی طرف سے انسانوں کے سامنے بیان ہوئے ہیں ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ ان میں یہ جملات جو یہاں خدا کریم نے فرمائے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو کہ ایک پوری اعتقادی لڑی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد عملی حساب میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد انسانوں کے لیے ایک اور مسئلہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے بعد میں۔ ابھی ہم یقیمون الصلاۃ پر ہیں کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے یقیمون کا مطلب ہے اہتمام کرنا، یعنی بڑی ایک چیز کو اہمیت دے کر بہت دھیان سے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پروگرام کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو خدا کریم نے انجام دینے کا کہا ہے کہ اس کے اہتمام کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ یقیمون الصلاۃ، اس صلاۃ کے حوالے سے ہم 3 مرحلوں میں بات کریں گے۔ پہلا مرحلہ جو پچھلی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا وہ تھا کہ خدا کریم نے کیا کچھ بیان کیا ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں، یا نماز کے حوالے سے خدا نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے، اور قرآن میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، جو کہ کل عرض کیا تھا۔ آج کے سیشن میں اور اس نشست میں ہم نے اس کے وجہ کیا ہے کہ خدا کریم نے اس نماز کو اتنی اہمیت دے دی ہے اور اتنا مہم جانا ہے کہ نبی جو رسول میں سے بابا انبیاء جن کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم، ان کو بابا انبیاء، ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ ویسے ابو البشر حضرت آدم کو کہتے ہیں، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کو بولا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ کہانی نماز کی شروع ہوئی ہے، باقاعدہ نماز، یعنی یہ جو نماز اب ہم انجام دیتے ہیں، جو ذکر و رکوع و سجود پر مشتمل نماز ہے، یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوئی، اور اسی کے زمانے سے ہی جو خدا کے پیروکار تھے یا خدا کے عبد بننے کی طرف آتے تھے تو حضرت ابراہیم نے ان کا نام مسلمین رکھا، ہوا سماکم مسلمین۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہوا سماکم مسلمین، حضرت ابراہیم نے آپ کا نام مسلم اور مسلمین یعنی تسلیم ہونے والے رکھا ہے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اس نشست میں کہ یہ اہمیت نماز کی کیوں ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کو اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ نماز کی طرف کہا گیا ہے کہ فروع دین میں اولین چیز کیا ہے؟ نماز قرار دی گئی ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، وعلیکم السلام، کہ نماز دین کا ستون ہے،
چھت ہوتی ہے نا تو جت کو چاہیے ہوتا ہے ستون، چھت ستون پہ قائم ہوتی ہے، دیوار بھی اس کے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ ستون یعنی کوئی ایسا کالم، کوئی ایسا درمیان میں ٹیک جس کے زور پر چھت کا وزن اور ساری چھت قائم ہو۔ تو نماز کو کہا گیا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، یعنی تدین کا ستون بھی یہی ہے، دین کا ستون بھی یہی ہے، دینداری کی علامت بھی یہی ہے۔ اگر کسی شخص میں دین دیکھنا ہے تو نماز اس کی علامت ہے، اس کا ستون ہے، اور اگر پورے دین کو پرکھنا ہے تو نتیجہ اس کا بندگی اور نماز اور عبادت، یہی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، کیا تعلق ہے اس کا، کیا چیز یہ پیدا کرتی ہے نماز، اس کی پروڈکٹیوٹی یا اس کی جو نتیجہ اور حاصل ہے وہ کیا ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بھی باتیں کی ہیں، بتایا ہے کہ اس سے کیا ملتا ہے، انسان کو کیا ملنا ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، خدا کریم نے اس کو اتنا مہم جانا ہے۔ تو پہلی بات جو کہ انسانوں کو حاصل ہوتی ہے اس سے، قرآن نے کہا ہے کہ سورہ قیامت میں ہے، لا صدق ولا صلی بل کذب وتولی۔ بے نمازی کے بارے میں یہ کہا، تو اس سے ہمیں نمازی کے بارے میں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو بے نمازہ ہے، لا صدقہ، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے۔ بس نماز ماننے کی پہلی علامت ہے کہ آپ مان چکے ہیں، اللہ کو مان چکے ہیں۔ لا صدقہ ولا صلی، نہ تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، بل کذب وتولی، یہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے۔ یعنی نماز پڑھ کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیرا اور ہمارا دوستی کا رابطہ ہے، تیرا اور ہمارا دشمنی کا رابطہ نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ کو خدا کا بندہ کر کے پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو اس کا اور خدا کا تعلق ہے وہ بندگی کا ہے۔ یہ تو سب سے پہلا وہ زینہ ہے، یعنی پہلے آ کر ہم اس جہان میں خود کو دیکھتے ہیں اور خدا کو دیکھتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس دو وجودوں کا کیا تعلق ہے۔ تو اس تعلق کو اگر ہم دوستی کے تعلق میں اور اچھے رابطے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے رابطے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رخ کریں، ہم اس کی طرف منہ اپنا موڑیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ایز اے عبد، بطور عبد اور غلام پیش کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اظہار کریں کہ ہم تیرے عبد ہیں۔ اگلی چیز جو کہ وجہ بنتی ہے کہ انسان نماز پڑھے اور خدا نے اس کو اہمیت دی ہے نماز کو، وہ یہ ہے کہ خود انسان کی انسانیت کا ثبوت نماز ہے۔ خود انسان کا انسان ہونا نماز میں پڑا ہے، اس لیے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ حتی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سورہ النساء آیت نمبر 43 میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، کہ انسانوں نماز میں آ کر باتیں جب کیا کرو یا جو گفتگو خدا کے ساتھ کیا کرو تو اس کو جانا کرو، آپ جاننے والے ہیں، آپ بے عقل نہیں ہیں، اور اگر بے عقلی کی حالت میں ادھر آتے ہیں تو آئیں نہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت آئیں،
جب تک آپ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوں اور اپنے دنیا کو چھوڑ کر اپنی علیحدگی کا اعلان کر کے یہاں آ کر وہ چیز جانیں جو آپ بول رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو انسان جانیں، ایک حیوان کی طرح نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ جیسے کہ حیوانات کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ خود، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ گھاس کھا رہا ہے، وہ پانی پی رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن خود ایک حیوان کو اپنی حرکات و سکنات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہے کہ وہ مثلاً اب چل رہا ہے، یہ اس کی یہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کو چلنا کہتے ہیں مثلاً۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق، جیسے وہ دم ہلاتا ہے ایسے وہ پاؤں ہلاتا ہے، کہ ایک ضرورت ہے اس کے مطابق۔ وَإِلَّا وہ یہ کہ اب میں مثلاً چلنے کی حالت میں ہوں اور چلنے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے ہیں، یہ چیز اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ چلنے کے لیے یہ کام ضروری ہیں، بالکل بھی نہیں اس کو اندازہ۔ لیکن انسان کو اپنے حرکات سکنات کا پتہ ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے انسان کا، حیوان کا، جماد کا، نباتات کا۔ ایک نباتات کو کوئی پتہ نہیں ہے، جمادات کو کوئی پتہ نہیں ہے، حیوانات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کب اس نے کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ تو انسان کو انسانیت یاد دلانے کا ذریعہ ہے نماز، کہ تم انسان ہو، تم جانتے ہو، تم جان سکتے ہو اور سمجھ کر بات کیا کرو، اور نماز میں آ کر سمجھا کرو۔ یہ لوگوں نے، یہ جو عام مفسرین ہیں انہوں نے اس کا انتم سکارا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ پی کر نہ آئیں، شراب پی ہوئی ہو یا نشہ کیا ہوا ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ آئیں۔ نہیں، وہ آگے جو حتی تعلموا ما تقولون جو جملہ خدا نے کہا ہے اس سے واضح کر دیا ہے کہ جب تک کہ آپ جانے نہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ نماز میں آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب نماز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ نماز کی طرف نہ آئیں، فائدہ نہیں ہے اس نماز کا، چھوڑ دیں۔ منع کر رہا ہے خدا کریم، نہ آئیں اس نماز کی طرف جس میں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک جھلے کی طرح منہ سے باتیں کچھ نکال کے آپ جمع تفریق کر کے ادھر ڈال کے چلے جائیں، اس سے کوئی حاصل نہیں ہونے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، سکارا کا قرآن کے دوسرے بہت ساری آیات میں یہ معنی کیا گیا ہے، دوسرے معنی میں بتائیں کہ جس پر ہوش حواس نہ ہو، سمجھ نہ ہو کیا کہہ رہا ہے، منہ سے باتیں کچھ نکل رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا کہا ہے۔ جیسے کہ ہماری یہ بات اس کی بھی آدمی کو تعلیم دیتی ہے کہ نماز جو کچھ ہے اس کو آپ جانیں، پہلے اس کی معرفت حاصل کریں، یہ جو جملات ہیں ان کا ترجمہ جانیں، اور پھر اس ترجمے کو ذہن میں رکھ کر آپ سورہ حمد پڑھیں، سورہ جو اس کے بعد سورت پڑھنی ہے وہ پڑھیں، ذکر جتنے بھی ہیں ان کے معنی جانیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ جانیں پھر کہیں۔ بس یہ انسان کو علم کی طرف متوجہ کرانے کا ایک ذریعہ ہے، انسان کو انسان یاد دلانے کا ذریعہ ہے نماز۔ تب خدا کریم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ انسان جب نماز میں آئے گا تو اسے یاد آئے گا کہ وہ انسان ہے، وہ دوسروں سے بالاتر ہے، وہ ایک پتھر نہیں ہے، وہ ایک درخت نہیں ہے، وہ ایک بھیڑ بکری نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ ایک اور چیز جس کے لیے نماز کو اتنی اہمیت خدا کریم نے دی ہے اور قرآن میں اس بات کو کہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو سورہ طٰہٰ میں آیت 13-14 میں کہا ہے کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اگلی چیز یہ ہے کہ نماز پڑھو لذکری، نماز پڑھو لذکری، تاکہ مجھے یاد کر سکو، میں تمہارے ذہن میں رہوں، تمہارے ساتھ رہوں۔ یہ ذکر کا معنی بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا، اس کا معنی ویسے تو ہم انشاءاللہ
جب اس کا موضوع آئے گا ذکر کا تو تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن یہاں لوگ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب یہ ہے کہ کہے اللہ 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 اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس طرح پوری جیسے تسبیح کی جاتی ہے، یا رحیم یا رحیم. اور اس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذکر، ہمیں کوئی بتائیں، ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. ذکر یہ نہیں ہے. خدا کریم نے ذکر کی تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے سورہ حج میں. ظاہراً یہ ہے کہ جب آپ مناسک ختم کر سکیں، جب آپ حج سے فارغ ہو جائیں تو پھر جائیں اپنے گھروں کی طرف. جب تو فذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکراً، پھر اللہ کو یاد کریں ایسے جیسے آپ اپنے ابوؤں کو یاد کرتے ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر. چونکہ حج جب آدمی کر لیتا ہے تو روایات میں ہے حدیث نبوی میں کہ انسان ایک بچے کی طرح پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو خدا کریم فرمائے کہ جیسے اپنے ابوؤں کو آپ یاد کرتے ہیں اللہ کو ایسے یاد کریں. کس طرح بھائی؟ جب ہم کہتے ہیں ابو 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 ابو، اس طرح بھائی اس طرح بھائی یاد کرنا ہے. یہ تو اسی طرح جیسے آپ اللہ 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 اللہ. ابو کو اس طرح تو کبھی کسی نے یاد نہیں کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں ابو کو یاد کر رہا ہوں. کیسے بھائی؟ کہہ رہا ہوں آج صبح سے تسبیح لی ہوئی ہے، کہہ رہا ہوں ابو 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 ابو. کیسے ذکر کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے باپ کو، ہاں ماں کا نہیں کہا. کا ذکرکم آباءکم، جیسے آپ اپنے باپوں کو یاد کرتے ہیں. باپوں کو کیسے آدمی یاد کرتا ہے؟ باپوں کو آدمی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے یاد کرتا ہے. ابو یہ لے دے، ابو وہ لے دے. باپوں کو انسان خوف کے مقام پر یاد کرتا ہے. ابو میں اس سے ڈرتا ہوں، ابو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، ابو مجھے اس سے بچاؤ. اپنی ضروریات کے اظہار کے لیے ابو مجھے یہ چیز چاہیے ہے، یہ چیز میری ضرورت ہے. شکایات کے لیے، پناہ کے لیے، جب ڈر ہو خوف ہو تو بھاگم بھاگ کدھر؟ ابو کے پاس. یعنی کہیں جانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، ابو مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ مشورہ کرنا ہے میں جاؤں یا کیا کہتے ہیں آپ؟ ہر کام میں ابو سے پوچھتا ہے بندہ کہ یہ کرے یا نہیں، اجازت ہے یا نہیں. یعنی اس طرح خدا کو یاد کرے جیسے ادھر آپ کو یہ یاد ہوتا ہے میں ایسے نہیں جا سکتا ہوں، دور گھر سے باہر نہیں جا سکتا ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہوں. ابو نے یہ کام کرنا ہے، ابو نے، اور فوراً ذہن میں ابو ہی آتا ہے کہ بھئی یہ کام، یہ اجازت کس سے لینی ہے؟ ابو سے. ہر کام میں خدا سے اجازت لیں. ہر کام کے سامنے اس آپ کو پتہ ہو کہ یہ اجازت ہے خدا سے یا نہیں ہے، یہ کام کرنا ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہے تو خدا سے مانگنی ہے، اگر کسی وقت اوک سوک ہے تو وہ اس طرف رجوع کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے ہیں اس طرح یاد کریں. خدا کریم حضرت موسیٰ کو فرما رہا ہے وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز تم پڑھو گے تو تمہیں میری یاد رہے گی. ہر کام میں نظر آؤں گا تمہیں. ہر کام سے پہلے تم، وہ اقبال کا شعر دوستوں کو یاد ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد کی بات اس نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے مرحلہ کیا ہے؟ وہ خودی کو بلند کرنے والا، یعنی انسان اپنے آپ کو
ساری دنیا سے اتنا کٹ آف کرے. یہ خودی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سب سے کٹ آف کر کے خود کو دیکھے. انسان خود کو دیکھے اور خدا کو دیکھے. بس خدا کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھے. یوں دیکھے کہ ایک خدا ہے، ایک میں ہوں، باقی دنیا سب کچھ بھی نہیں ہے. خودی کو کرے اتنا بلند، یعنی کٹ جائے پوری دنیا سے اور صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائے. واقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھے گا تو تمہیں میں یاد رہوں گا. ذکر. اس کے بعد انسانوں کو جو دنیا میں مسائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یہ جو دنیا خدا نے بنائی ہے، یقیناً یہ مادی دنیا، اور مادی دنیا کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے نا. مادی دنیا محدود ہے، اور محدود جو بھی چیز ہوگی اس میں تنگی تو ضرور ہے. چاہے جتنی بھی، مثلا فرض کرو کہ کوئی چیز بہت کھلی ہے تو بھی اس کی حد تو ہے نا. جب اس حد سے بڑھے گی چیز تو پھر یقیناً وہ تنگ ہوگی. یہ جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں دنیا میں، یہ طبیعی ہیں، یعنی اس مادہ چیز کی خاصیت ہے. آپ ایک کلو چیز ایک بندے کو دیتے ہیں، اسی ایک کے پاس ہی 1 کلو رہے گی. لیکن جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس ایک معلومات ہیں، وہ آپ 100 بندے کو بھی دیں تو بھی دے سکتے ہیں، پوری دے سکتے ہیں. پوری معلومات، علم کا ایک حصہ، علم کا ٹکڑا آپ اگر کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 100 بندے کو دیں، 1000 کو دے دیں، 1,00,000 کو دے دیں، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. لیکن اس 1 کلو کو آپ 1 سے زیادہ بندوں کو دیں گے تو وہ 1 کلو نہیں دے سکتے. صرف پھر ان کو چھوٹا کریں گے، اور پھر وہ ایک حد تک بالکل تھوڑا کر کے بھی دیں تو بھی کچھ لوگوں کو دے سکیں، اور وہ تھوڑا ہو جائے گا، کلو نہیں رہے گا. لیکن جب کوئی علم کی بات ہے تو وہ آپ سب کو پوری کی پوری دیتے رہیں، سب کو دے دیں، پھر بھی آپ کے پاس باقی ہے. بلکہ ہر بندہ آپ وہ جس کو آپ نے دیا وہ بھی خود اتنا غنی بن گیا کہ آگے وہ خود اتنا جتنا چاہے جن کو وہ معلومات دے سکتا ہے، اور اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی. مادی دنیا محدود ہوتی ہے تو اس میں حتماً جھگڑے، فساد، رولے. تو اس دنیا میں جہاں خدا نے ہمیں یہاں رکھا ہے تو یہاں یہ چیز حتماً پیش آنی ہے کہ ہماری زندگی میں خلفشار ہونا ہے، مسائل پیدا ہونے ہیں، چیزیں کم ہونی ہیں، چاہتیں زیادہ ہونی ہیں، نہیں ہونی ہے پوری. انسان اندر سے کڑتا رہے گا، اندر سے نہیں کڑے گا تو دوسرا بندہ کڑے گا. ایک بندے نے حاصل نہیں کیا تو وہ کڑے گا، اگر کسی نے حاصل کر لیا ہے تو دوسرے کڑتے رہیں گے جن کو حاصل نہیں ہو. چیز تو وہی ایک ہی ہے نا، یا 2 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے، جتنی بھی ہیں. ہاں، تو انسانوں کے لیے وہ چیزیں کم ہیں. ابھی سارے انسان اسی طرح نہیں ہیں، وہ کڑ رہے ہیں کہ جن کے پاس، جنہوں نے حاصل کر لیا ہے تو دوسرے کڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے حاصل نہیں کیا ہے تو وہ خود کڑ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ ایک مثال ہے تمام جھگڑوں کے لیے. جھگڑے ہی نہیں ہوتے. اگر علم ایسی چیز ہو کہ جو سب میں بانٹی جائے پھر بھی ختم ہی نہ ہو، پھر کس چیز کا جھگڑا ہے؟ رولا کس بات کا ہے پھر؟ تو یہ مسائل حتماً ہیں انسان کی زندگی میں، یہ چیزیں ہیں. ان کو رفع کرنے کے اللہ کیا علاج ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیں مصیبت میں تو ہم پڑ گئے ہیں، اب اس سے چھٹکارے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو نماز ہے آپ کی، یہ سکون اور سلوک صالح کے لیے ہے. جھگڑے حتماً پیش آئیں گے، خرابیاں پیش آئیں گی،
ان خرابیوں کو روکنے کے لیے، ان خرابیوں کو کم سے کم کرنے کے لیے پناہ گاہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کیا کرے گی اے اللہ؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ لڑائیاں تو طبعی ہیں، ہونی ہیں، لیکن آپ نے اگر ان سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کی طرف آئیں۔ اور نماز میں کیا ہوگا ہے اللہ؟ اب نماز میں واضح ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کاٹ کے رکھے گا دہان سے۔ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ہم وقفہ دے دیتے ہیں کہ ہم کاٹ گئے، ہمیں نہیں پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے ہم نے کسی سے لینا ہے یا دینا ہے۔ ہم اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہیں، خدا ہمارے سامنے ہے اور ہم اس کے ساتھ مخاطب ہیں۔ ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں کسی اور کی پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک وقفہ آ گیا ہے۔ اس وقفے کا فائدہ انسان کی نفسیات پہ کتنا ہوتا ہے؟ جیسے کہا گیا ہے کہ غصے کے وقت آپ کیا کر لیں؟ بیٹھ جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، پانی پی لیں، کچھ اور کام کر لیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی اس نفسیاتی کیفیت جو ابھی طاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انسانوں میں بھی اسی طرح جب انسان اس کیفیت میں آتا ہے، دنیا سے اپنے آپ کو ایک وقت کے لیے کاٹتا ہے، دور کرتا ہے، تو اس میں یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر وہ برائی ہے تو اس سے بچتا ہے، پھر اس کے لیے وہ عادت بن جاتی ہے، اس کے لطف آ جاتا ہے۔ جب اس خرابی سے بچ کر کچھ ٹائم کے لیے ادھر رہا ہے تو پھر اس محفل میں خدا کریم اس کو اگر واقعاً اتنا مخلص ہے تو خدا اس کو اتنا اتنی نورانیت دے گا کہ اس سے وہ واپسی پر اس کی طبیعت اور طرح ہوئی ہوگی، وہ جھگڑے سے بچنا چاہے گا، وہ کہے گا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ خدا کریم ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور پھر وہ دیتا بھی ہے کہ ہاں خدا کریم نے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی بھی آپ حسنہ کریں تو اس کو آپ کو فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ یہ اس دنیا کی بات ہے۔ قرآن مفسرین نے سب باتوں کو آخرت کے لیے کر دیا، ایسے نہیں ہے، یہ خدا کا قول ہے اسی دنیا میں۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کا 10 گنا ہمارے ذمے ہے، اور وہ خدا کریم دے کر رہتا ہے۔ اور کسی برائی کو روکنا، کسی برائی میں نہ پڑنا خود ایک حسنہ ہے۔ کسی برائی میں نہ پڑنا، بچنا، خرابی سے بچنا خود ایک حسنہ ہے۔ تو جب ایک حسنہ سے انسان بچے گا، خدا 10 جگہ اس کو خود بچائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اس کے علاوہ یہ تو ان مسائل سے بچنے، فحشا، منکر اور باغی۔ فحشا، منکر، باغی کے معنی ابھی یہاں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتے ہیں، یعنی جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں، فسادات، گناہ، غلط کام، منکر کام ہیں، ان سب کو یہ شامل ہو جاتے ہیں، تمام سے بچاتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے یہ ہے کہ اب اے اللہ کبھی تو مشکلات آتی ہیں، آدمی اچھا ہوتا ہے، اچھا آدمی بھی تو ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایسی مشکلات آتی ہیں، نہ وہ فحشا میں سے ہیں، نہ منکر میں سے ہیں، نہ ہی آدمی کو برا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن اس کی مشکلات تو ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں زندگی میں۔ ایک نیک آدمی کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرے اس کے لیے؟ تو فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لیں صبر سے اور صلاۃ سے۔ صلاۃ کوئی ایسی چیز ہے کہ اس سے مدد لیں، جو لینے والے ہیں، مدد لینے والے ہیں، یقین کریں وہ مدد لے رہے ہیں اور ان کو مدد ہوتی ہے۔ وہ تو ہر دوسرے کام میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مدد لیتے ہیں، نماز دور کا نماز پڑھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے یہ یعنی
خاص لوگ ہاں کتنے کے بارے میں یہ نقل ہوئے کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اوپر اٹھائے اور خدا کریم نے، حضرت زکریا نے کیا کہا؟ ہاں نادى ربہ، جب وہ محراب میں کھڑے تھے تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی۔ آیا یہ نادا کتنی دفعہ پر دلالت کرتا ہے؟ نادا ربہ، ندا دی اس نے رب کو، اس کا مطلب ہے وہ ہر روز ندا دیتے تھے بھائی۔ نادا ماضی کا صیغہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی ایک دفعہ پر دلالت کرتی ہے۔ مضارع ہو تو وہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ایک کام کے مسلسل ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہوتا رہا ہے۔ اگر کہتے ہیں نا کانا ینادی، وہ ندا دیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کب سے لگے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ایک دفعہ کیا کر لیا؟ مان لی۔ لیکن یہاں ہے نادا، ایک دفعہ صرف ندا دی۔ اور فی المحراب، بات یہ ہو رہی ہے کہ صلاۃ میں، نماز میں یہ کام کیا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں اور کیا سے کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرف کبھی کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ یہ خدا کریم کے وعدے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسے عام انسان جو 10 دفعہ ہمارے ساتھ جھوٹ بول چکا ہے پھر وعدہ دیتے تو پھر بھی ہم اس پر کیا کر لیتے ہیں؟ پھر ٹرسٹ کر لیتے ہیں، پھر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ یہی تو خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو تو پھر پاؤ نا، توکل جو نہیں کر رہے ہو، پہلے ہی کہتے ہو یار 2 رکعت نماز سے کیا ہوتا ہے، جاؤ یہ پیسے لو، فلاں چیز لے آؤ، دوائی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اس سے حل ہوگا، اس سے حل نہیں ہونے والا۔ تو بہرحال وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ہے کوئی کم چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ جو خشوع رکھتے ہیں، خشوع رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت سہل ہے۔ وہ تو جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے تو اس طرح وہ نماز میں کیا ہو جاتے ہیں، ان کا دل کھل جاتا ہے۔ ارہنا یا بلال، نبی فرماتے تھے اکثر کہ اے بلال جاؤ اذان کہو کہ ہمیں راحتی پہنچاؤ، ہمیں ہمارے لیے راحت کا باعث بنو تم۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی اس طرح کی قرآن کو اگر تتبع کیا جائے تو کئی باتیں موجود ہیں جو نماز کی وجہ اہمیت کہ اتنی کیوں اہمیت خدا کریم نے اس چیز کو دے رکھی ہے، اور یہ انسان کا خدا کے ساتھ رابطے کا جو ذریعہ ہے، اس وجہ سے خدا کریم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اور بندے کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جو اب یہ تو قرآن میں ذکر ہے، یہ چیزیں جو عرض کی ہیں۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو خدا کی موجود ہے، اس میں تمام کائنات باقی خدا کی طرف سے تکوینی طور پر فکس ہے، یعنی اس کو ہدایت تکوینی ملی ہوئی ہے، اور اس نے وہی کچھ ہونا ہے جدھر خدا نے اس کے لیے فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے اس نے چلنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے، یہ کام اس کے ساتھ ہونے ہیں، اس طرح بننا ہے، ایک بوٹے نے کیسے درخت بننا ہے، پھل دینا ہے، اتنے تک پہنچنا ہے اور ختم شد۔
ایک انسان ایک ایسا وجود ہے جس کے دو پہلو ہیں. وہ پہلو بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے جو اس کا جماداتی حصہ یہ حصہ ہے، نباتاتی حصہ ہے یعنی جسم ہے، اس کے لیے تکوینی ہدایت موجود ہے. خدا کریم نے اس کے لیے سیٹ کیا ہوگا کہ اتنا اس نے بڑھنا ہے، اتنا پھیلنا ہے، اتنا یہ ہونا ہے، اتنا اس کا یہ سلسلہ اس نے. لیکن ایک حصہ اس کا تشریعی ہے، وہ انسان کو دے دیا ہے، جو کہ روح والا حصہ ہے، وہ انسان کو دے دیا ہے. اب خدا کریم چاہتا ہے کہ یہ انسان نقصان میں نہ رہے اور میری کائنات کے جو باقی قوانین ہیں اس کے ساتھ بھی یہ کوآرڈینیٹ رہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ رہے، اس کے ساتھ مربوط رہے، تاکہ آگے جیسے جیسے باقی چیزیں خدا کی کائنات میں بہت ٹھیک اپنے کامیابی تک پہنچ جاتی ہیں اور اپنا پورا نتیجہ دے کر اپنے انتہا کو پہنچتی ہیں، انسان بھی اپنے روح کے اس کمال تک پہنچے اور پھر یہ زندگی خالد پیدا کرے اور اچھی زندگی اور سکون میں رہے، اپنے اچھے نتیجے پر پہنچے، برے نتیجے پر نہ پہنچے. تو اس کو مربوط کرنے کے لیے خدا کریم نے اس کو کیا کیا ہے؟ کہا ہے کہ صلاۃ پڑھیں لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. انسان کو کائنات کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے نماز کے ذریعے. نماز کے ساتھ وقت کیسے بتایا ہے کہ جیسے تم اس طرح ہو جیسے سورج ہے، جیسے چاند ہے، جیسے اس کی حرکت ہے، یعنی بالکل فکس ہے. تو اپنی نماز کو بھی لدلوک الشمس الی غسق اللیل کے ساتھ وابستہ کرو، یعنی تم کائنات کے اس عمل کے ساتھ جڑ جاؤ. جیسے ہی سورج دلوک کرتا ہے تو تمہاری نماز شروع ہو جائے، یعنی تم بھی ایسے فکس اور اس کائنات کے عمل میں کائنات کا حصہ بن جاؤ، اپنی تشریعات میں بھی، یعنی اپنے آپ کو اس کے ساتھ بالکل ہم آہنگ اور جوڑ بنا دو. ایک علیحدہ پرزہ نہ بنو، ایک ٹوٹے ہوئے پرزے، ایک جدا شدہ، ایک الگ تھلگ، علیحدہ اپنی حیثیت مت رکھو. اس کائنات کے عمل میں اس کائنات کے ساتھ جڑ جاؤ. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نماز پڑھو. نماز پڑھو گے دوسری دنیا سے کٹ جاؤ گے، خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو گے. اور کیا کہا؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. جیسے سورج بہت فکس ہے، جیسے سورج ایک فکس اس میں ہے، جڑا ہوا ہے کائنات کے اس عمل میں، تم بھی کائناتی عمل کا حصہ بن جاؤ اور اللہ کی کائنات میں جیسے اللہ کی باقی کائنات ہے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو، تاکہ کیا ہو؟ خدا کی خدائی کا حصہ بن جاؤ. خدا کی خدائی کا حصہ بنو گے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگے اور موجیں کرو گے. اور اگر اس سے ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح رہو گے، ایک الگ تھلگ ہوئے حصے کی طرح ہوگے، تو جیسے کسی بھی چیز سے کوئی الگ تھلگ حصہ ہونے والا پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی وہ اپنے اس کو نہیں پہنچتا ہے، اپنے کمال کو نہیں پہنچتا ہے. تو تم بھی اس طرح رہ جاؤ گے اور جہنم کا حصہ بن جاؤ گے. اللہ کی اچھی دنیا کا حصہ بننا ہے تو اللہ کی کائنات کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو. اس لیے خدا کریم نے اسی قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اقیم الصلاۃ. یہ اس کی آیت ابھی سامنے اگر میرے آتی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہی ہماری آخری بات ہے کہ نہیں ہے اس میں، یا اگر ہے تو مجھے اب مل نہیں رہی ہے، کہ آپ دوستوں کو اگر یاد ہے لدلوک الشمس الی غسق اللیل کی پوری آیت میں پڑھنا چاہ رہا تھا، جو کہ ابھی میرے سامنے ادھر موجود نہیں ہے. تو انشاءاللہ آپ دوست یہ خود آیت دیکھ لیں اور اس کو سنبھال لیں، اور اس کے حوالے سے جو بات ہے اس کے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آخری حصہ کہ اب یہ جو اتنی اہمیت والی نماز تھی
کہ خدا نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے پہلے، اور پھر اس اہمیت کی وجوہات آج ہم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اس نماز کو کس انداز میں ادا کیا جائے کہ وہ مقصد پورا ہو، انداز کیا ہونا چاہیے، کیا اہتمام کرنا ہے، یہ جو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی بات ہوئی ہے تو وہ اہتمام کیسے پورا ہوگا، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔